السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج بھی میرے پاس وہی ایپ ہے کل والی۔ مجھے جوٹر پیڈ اب تک میرا ٹھیک نہیں ہوا اور مجھے نہیں پتا کہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ میں حالانکہ گھر گئی تھی تو اس کی وجہ سے میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، تو اب میں ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم ایپیسوڈ نمبر 52، تحریر عریشہ۔ وہ اپنی گود میں اس نازک نرم و ملائم وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے، وہ چاہ کر بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہ جا سکے۔ کہیں ان کی بہو یہ نہ کہے کہ وہ اتنے مطلبی انسان ہیں کہ 6 سال سے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اور آج وہ ان کی پوتی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی ہے تو وہ اس کے کمرے میں آ گئے ہیں۔ لیکن انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس خبر کا انتظار وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ ان کے خاندان میں بھی آخر کار اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی تھی۔ افرا، یہ ہماری پوتی۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس نرم و ملائم وجود کو اٹھائے آج پہلی بار اپنی بہو کا نام اپنے لبوں سے ادا کر رہے تھے۔ جی بابا جان، یہ آپ کی پوتی ہے جسے آپ خود سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لہجے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے دور نہیں کر رہے، ہم خود کو دور کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیں مطلبی نہ سمجھو، کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ ہم تم سے صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہماری پوتی کو جنم دیا ہے۔ لیکن یقین مانو افرا، ہم چاہ کر بھی تم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم ہمارے بیٹے کی محبت ہو، ہمارے خاندان کی بہو ہو، نہ صرف ہمارے خاندان کی بہو بلکہ ہماری نسل کی امین ہو، اور اب تو تم نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا ہے کہ ہم تم سے کبھی خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنے گود میں موجود اس پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولے تو افرا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی۔ آخر کار اس نے وہ پا لیا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ بابا جان اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ حویلی میں اس وقت ہر انسان کا فیورٹ کام تھا اس کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ ابھی ابھی اس نے چلنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سب کو بہت مزہ آتا تھا، اور اس طرح وہ خود بھی بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ وہ حویلی کی رونق تھی۔ کوئی بھی انسان اس حویلی میں ایسا نہ تھا جو اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہ سب کے لیے بے حد عزیز تھی، اور سب سے زیادہ رضوانہ بیگم کے لیے، جن کے بیٹے کی تو وہ امانت بن چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے مکرش کے نام کی انگوٹھی پہنا چکے تھے، اور اس دن سے وہ انہیں اور بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ ان کی پہلی سالگرہ پر ہی اسے اور حویلی کے تمام بچوں کو ان کی جائیداد کے حصے دے دیے گئے تھے تاکہ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بابا جان چاہتے تھے کہ کل کو بڑے ہو کر ان کے پوتے جائیداد کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں۔ انہوں نے ساری زندگی جائیداد اپنے تینوں
بچوں کے نام نہیں کی تھی کہ کہیں جائیداد کی وجہ سے ان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے نہ پیدا ہوں، لیکن انہیں جلدی ہی احساس ہو گیا کہ ان کے خون کے رشتوں میں جائیداد کی ہوس نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ آگے جا کر بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کل کس نے دیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی ہی ان کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کر دی تھی، اور خاص کر انائش کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انائش کی 6ٹھی سالگرہ تھی اور اس کی یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ صرف سالگرہ ہی نہیں بلکہ سالگرہ کے ساتھ آج اس کے نکاح کی تقریب بھی تھی۔ چھوٹی سی انائش کے ہاتھ میں پیارا سا پین تھا جس کے اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جس سے لکھنے کے لیے وہ بے حد بے تاب تھی۔ اس کی بے تابی کو دیکھتے ہوئے جلدی ہی نکاح کو شروع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پین کی مدد سے نکاح نامے پر نقش و نگار بنانے ہی لگی تھی کہ اسے صرف سائن کرنے کا کہہ کر دل خراب کر دیا گیا۔ اس نے گھور کر اپنے بابا جان کو دیکھا تھا جو اس کی منتیں کر رہے تھے کہ پیپر پر صرف سائن کرنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا۔ انی سائن کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ایسا ہی پین لا کر دوں گا۔ مکرش نے بے حد پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور فٹافٹ نکاح نامے پر ٹیڑے میڑے سائن کرنے لگی۔ اور اس طرح اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکرش شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ اس نے بہت خوشی سے سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ دن ان کی زندگیاں بدلنے والا ہے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بچے تقریباً سو چکے تھے جب اچانک واچ مین نے آ کر انہیں بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ باہر کوئی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ انہوں نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے۔ یہ سب لوگ ہی انہیں پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ جاوید اور باسل کو دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ افرا کے دونوں بھائی تھے، جو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ اس دشمنی کو نبھا رہے تھے۔ آخرکار 12 سال بعد ان کے یہاں آنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ہر طرح کے الٹے سیدھے کام چھوڑ چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ لوگ کبھی ان کے راستے میں آئے تھے۔ ان کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہو گئے تھے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کبھی ان کے گھر میں آ جائیں گے۔ افرا انہیں دیکھتے ہی سید مہربان شاہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اسی کے سامنے آ رکے تھے۔ افرا، میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہم نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن آخر کب تک ہم تم سے یوں منہ پھیر کر رہیں گے؟ آخر کب تک انا کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ اب بس ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔
ہماری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں تمہارے بچوں کو لے کر۔ آج ہم ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ امی جان اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ ہم معافی کے لائق تو ہرگز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے، جبکہ وہ جو اپنے بھائیوں کے جھکے سر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سید مہربان شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے مسکرا کر اسے ان کی جانب جانے کی اجازت دی تھی۔ کب تک وہ اپنے بھائیوں سے ناراض رہتی، ایک بہن ہار گئی تھی اپنے بھائیوں کے جھکے سر دیکھ کر۔ جاوید اور باسل بالکل بدل چکے تھے۔ وہ اپنے الٹے سیدھے سارے کام چھوڑ چکے تھے۔ آج کل وہ دونوں بھائی اپنا بزنس شروع کر چکے تھے، جبکہ ان کے والد آج کل امریکہ میں اپنے بزنس پر کام کر رہے تھے، اور ان کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی دوبارہ سے ان کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کو تیار ہے۔ آج کل افرا کی چھوٹی بہن فروا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور بڑی بہن ہوتے ہوئے اس کے بہت سارے فرائض تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ بھائیوں کو واپس پا کر وہ بہت خوش تھی۔ آج وہ فروا کی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ فروا اس کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی چیزیں لے رہی تھی کہ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے واپسی پر وہ اسی کے ساتھ اس کی حویلی آ گئی تھی۔ فروا، تم ایسا کرو کہ الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو، یہ سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں بچوں کو دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ اس سے کہتی ہوئی نیچے کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال کر چینج کرنے آئی۔ ان کے کپڑے انہیں بالکل فٹ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی، جب اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ جان، تم تو اپنی بہن کی شادی میں اس حد تک مصروف ہو گئی ہو کہ شوہر کا احساس تک نہیں۔ ان کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی سالی کو دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹے۔ ارے فروا، تم، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اکثر کمرے میں وہ فروا کے ساتھ کافی بے باک انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور فروا ان کے لیے ان کی سگی بہن جیسی تھی۔ اللہ نے انہیں بہن کی نعمت سے تو نہیں نوازا تھا، لیکن فروا کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ جی جناب، یہ میں ہوں، آپ کی سالی، اور آپ کی بیگم بچوں کے پاس گئی ہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کی بیگم کو بلا لاتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ تقریباً 2 مہینوں سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اب تک فروا نے ایک بار بھی اپنے لبوں سے انہیں بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا، یا شاید وہ انہیں بھائی مانتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں نیچے بچوں کے پاس، تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ وہ مسکرا کر کہتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ پیچھے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں کی پراسرار مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔
وہ ایک نظر آئینے کی طرف دیکھتی بیڈ پر پرسکون انداز میں بیٹھ گئی تھی، جیسے یہ اسی کی ملکیت ہو۔ تیاری تو آپ اپنی کر لیجئے سید مہربان شاہ، بہت جلد بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو، جس سے شاید آپ سنبھل بھی نہیں پائیں گے اتنی آسانی سے۔ باسل اور جاوید کو معاف کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ نے۔ ہم یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ابھی تو آپ کو صبر کرنا ہے، بہت جلد بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارے ہم کتنے دن یہ ڈرامہ کریں گے؟ کب پلان پر کام کرنا ہے یہ بتاؤ۔ میں مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بہن کو اس آدمی کے پہلو میں کھڑے دیکھ میرا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میں اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ اس بے غیرت نے میرا نام مٹی میں ملا کر اپنا گھر بسا لیا، اور اب ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر اس آدمی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ صبر رکھو باسل، اگر اتنا کچھ کر چکے ہیں تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہماری غیرت کو دو کوڑی کا کر دیا۔ ہر ممکن کوشش کی ہم نے، لیکن سید مہربان شاہ کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکے۔ لیکن اس بار نہیں، اس بار ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ مجھے اس خاندان سے کوئی دشمنی نہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے بس افرا کی مسکراہٹ نوچ لینے کا دل کرتا ہے۔ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر وہ اس آدمی کے ساتھ اتنی خوشحال زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے نہ دیکھ لوں، تب تک میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ آرام سے بیٹھے اپنی ہی سگی بہن کو جان سے مار دینے کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ان کی غیرت تھی۔ سو گائز، فائنلی ایپیسوڈ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو اپلوڈ پہ لگاؤں گی، اور پھر یہ جب تک اپلوڈ ہوتی ہے 10 منٹ مزید گزر جائیں گے۔ تو ایک بار پھر سے آئی ایم ریئلی سوری، اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا۔ میں تو جلدی ہی آنے والی تھی۔ ہماری خالہ کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، یہیں تھوڑے سے فاصلے پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس جاؤ نا تو وہ جلدی اٹھنے نہیں دیتی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو یہ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ، میں تقریباً 10:30 بجے کے قریب میری واپسی ہوئی ہے ان کے گھر سے، اور پھر آنے کے بعد میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج میری جو خالہ کی 2 چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں ہیں، ان کی چھٹی تھی آخری، کل سے ان کا اسکول فرائیڈے سے لگ رہا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ گزارے تھوڑا سا وقت، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ وہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے اسکول میں نہیں ہم ان کو جہاد پر بھیج رہے ہیں یا کسی جنگ پہ بھیج رہے ہیں۔ خیر، تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا تھا، اور پھر وقت کتنا گزر گیا احساس تک نہیں ہوا۔ اور ابھی میں واپس آئی ہوں تو تب سے بیٹھی ایپیسوڈ لکھ رہی تھی، صبح کی ایپیسوڈ بھی نہیں لکھی، وہ بھی ابھی بیٹھ کر لکھنا شروع کروں گی۔ تو ماضی کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت کم ایپیسوڈز ہیں، بار بار سوال مت کرنا، اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ صبح تک
سوری کل رات تک، صبح تو نہیں آ سکتی، صبح پہلے ٹائم وہ والی آتی ہے، رات کو لکھتی ہوں، صبح ہلکی پھلکی پروف ریڈنگ کرتی ہوں، پھر پوسٹ کرتی ہوں، اور پوسٹ کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو پھر سے پروف ریڈ کرتی ہوں، اور پھر دوپہر میں جو کہ میں آپ کو سرپرائز دینے والی ہوں یوٹیوب پر والا، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 10,000 ہوں گے، تو وہ والا تو وہ لکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ جلدی تو آپ لوگوں نے کرنی ہی نہیں ہے نا، آلسی ہو میری طرح سب کے سب، تو پھر رات تک پھر اس کے لیے ایپیسوڈ لکھنی ہے، تو بس ایسے لگی ہوئی اور تھوڑا تھوڑا لکھتی ہوں۔ میری تنہائی میری جہاں پہ بنی ہے سائیاں، کیونکہ یہ بہت اولڈ ناول ہے، یہ میرا تیسرا چوتھا ناول تھا جو میں نے ایک ویب کے لیے لکھا تھا، اور اب میرے پاس یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو مجھے اس کو دوبارہ سے لکھنا پڑ رہا ہے مکمل، جس کو میں روز ڈیلی وائز 1,000-1,500 ورڈز لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ میں تیسرے دن ایک لمبی ایپیسوڈ لے سکوں، تو وہ بھی میں آلموسٹ تقریباً لکھ چکی ہوں، میں 4 پارٹ میں سے ایک پارٹ اس کو بھی لکھ چکی ہوں، تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، مجھے بھی سونا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اور کل بے یار ہسنم کی بھی ایپیسوڈ لکھنی ہے، تو اب کل ہی ملیں گے، آج مزید باتیں نہیں کرتے، اللہ حافظ۔